السلام علیکم کلاس 5 کے بچوں، امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے سبق پڑھا ایک صبح میں ایک بچے کا خواب جو ہے وہ بیان ہوا تھا کہ وہ بچہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں کس طرح سے ہوں۔ اصل میں یہ خواب جو اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کاش، اور یہ دعا ہے کہ 2050 تک، یعنی جب آپ بچے بڑے ہو جاؤ، آج سے 30 سال کے بعد، 30 ایئرس کے بعد، آپ بچے جو ہے 2050 میں جب دنیا کو دیکھو، پاکستان کو دیکھو، تو وہ کس طرح سے ہو۔ یہ بچہ خواب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کا آگے اس نے خواب دیکھا، تو یہ اس میں لیٹا ہوا تھا کہ ہم لوگ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، میں بھی ایک ماہ کے لیے ابو اور یہ کہہ رہے تھے، سوچ رہے تھے یہ لوگ کہ ہم کیا کریں۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس وقت سارے کے سارے لوگ پڑھے لکھے، مگر ہاں کہیں دور دراز علاقوں میں کوئی ایک آدھ گاؤں ایسا ہے جہاں پہ بچے نہیں پڑھ پا رہے، تو انہوں نے کہا میں بھی ایک ماہ کے لیے ابو اور امی کے ساتھ مل کر کسی گاؤں میں جاؤں گا۔ میرے امی اور ابو دونوں ڈاکٹر ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ گاؤں میں لوگوں کو صحت اور تندرستی کے اصولوں سے مزید آگاہ کرے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں تعلیم کا تناسب 99 یعنی 99% ہے، اس لیے دیہاتوں میں بھی تمام سہولیات موجود ہیں، مگر ایک آدھ گاؤں ایسا بھی ہے جہاں تعلیم کا تناسب کم ہے۔ سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے دیہاتوں کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ ہاں، اس کے بعد ہم 1 مہینے کے لیے چاند پر بھی جائیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک طیارے کا توازن بگڑنے لگا، وہ دھڑام سے فرش پر گر چکا تھا، اور امی اس کے سرانے کھڑی کہہ رہی تھی جلدی اٹھو، تیار ہو، دیکھو بجلی بھی چلی گئی ہے۔ اور ہاں، آج CNG کی بندش ہے، اس لیے اسکول کی گاڑی نہیں آئے گی، تو میں اسکول پیدل جانا پڑے گا، یعنی محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، جلدی کرو۔ کل بھی ہڑتال کی وجہ سے چھٹی ہو گئی تھی۔ شعیب اب جان چکا تھا کہ وہ صبح محض ایک خواب تھی، مگر 2050 تک اس خواب کو تعبیر دی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ محنت سے، ٹھیک ہے۔ اگر محنت کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، جیسے دوسرے ملکوں میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ وہاں کی تعلیم بھی 99% تک ترقی یافتہ ملک بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر تعلیم کا تناسب اتنا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی ہوگا۔ اب یہ الفاظ، معنی، سوال و جواب، ٹھیک ہے، یہ کام انشاءاللہ، اور یہ جملے، یہ آپ کو کام مل جائے گا، آپ یہ کام کیجیے گا۔ یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں گرامر کا کام، یہ آپ یہاں سے سمجھ لیجئے۔ یہاں پہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ وہ لفظ جو کسی اسم کی حالت اور کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے صفت کہلاتا ہے۔ بہت سے لوگ صفت بھی بولتے ہیں، صفت کہیں، صفت کہیں۔ رات چاندنی ہے، شعر بھوکا ہے، رات اندھیری ہے، ٹھیک ہے، اشعال ہوشیار ہے، ہانیہ کی رائٹنگ اچھی ہے۔ اس طرح سے آپ جب اگر بات کرتے جائیں گے تعریف کی، تنقید کی، تو پھر وہ آپ کی صفت ہوتی جائے گی۔ اور جس اسم کی حالت یا کیفیت یا کوئی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے موصوف کہا جاتا ہے، یعنی جس کی بھی، جیسے میں نے ابھی اشعال کا نام لیا، ہانیہ کا، انس کا نام لیا، تو یہ کیا ہوگا؟ ہم یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے، جن کی ہم خوبی یا خامی بیان کر رہے ہیں وہ موصوف ہے۔ مثلا پہلے جملے میں رات موصوف اور چاندنی صفت ہے۔ صفت کی اقسام، یہاں پہ انہوں نے رات کا ذکر کیا، میں نے یہاں پہ بچیوں کا نام لیا۔ صفت کی اقسام، صفت ذاتی، وہ صفت جو کسی فرد یا شے کی ذات کی کوئی خوبی یا حالت ظاہر کرے، جیسے نیک لڑکا، چالاک لومڑی، خوبصورت منظر، بڑا انسان، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ذاتی ان کی صفات ہیں، اس کو اس لیے اسے کہیں گے صفت ذاتی، ان کی ذاتی صفات، اس لیے یہ صفت ذاتی ہوگا۔ اچھا، صفت نسبتی، وہ صفت جو کسی خاص نسبت یا تعلق کی وضاحت کرے، صفت نسبتی کہلاتی، یعنی ہماری اس کے ساتھ کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے۔ ایرانی قالین مشہور ہیں، پہاڑی بکرے، عربی کھجور، مصری تربوز، اس طرح سے، ٹھیک۔ صفت مقداری کیا ہوتا ہے؟ مقدار، کہ یہ 1 پاؤ ہے، یہ 1 کلو ہے، یہ تھوڑا سا ہے، یا یہ بہت زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں صفت مقداری۔ صفت عددی، وہ صفت جو کسی اسم کی تعداد کو ظاہر کرے، صفت عددی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی
وہ کیسے ہوتا ہے صفت عددی؟ جیسے ہم کہیں گے کہ میرے پاس 5 کھجوریں ہیں، ہمارے گھر میں 2 قالین ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم 3 دوست ہیں، ہم یہ عدد بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں، عدد بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی۔ یہ کام آپ کو ریٹن نہیں ملے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ کام کیسے کرنا ہے یہ سب لکھا ہوا ہے، اس کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیے، پڑھنے کے بعد جو سمجھ میں آتا جا رہا ہے یہاں لکھتے جائیں، ٹھیک ہے، یہاں لکھتے جائیں۔ لکھنے کے بعد یہی والا کام یعنی آپ لکھیے گا، اوپر ہیڈنگ لگے گی صفت کی اقسام، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، یہ گرامر میں کام کیجیے گا اور مجھے چیک کروائیے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی آپ کو میں آپشن دے رہی ہوں کہ اگر اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، میرا جو واٹس ایپ نمبر آپ سب بچوں کے پاس ہے، آپ مجھ سے پوچھیے، دوبارہ سے سمجھا دوں گی۔ لیکن جو یہ لکھا ہوا ہے صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی، یہ آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب پڑھتے جائیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھنے کے بعد کاپی میں کام کیجیے گا اور مجھ سے چیک کروائیے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا پڑھیں، خوب محنت کریں، آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ حافظ۔